اب یہاں ایک حیران کن انکشاف کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں علماء کے بیان مابین کتنے اختلاف ہے آپ سن چکے۔ آخر میں ایک دلچسپ قول اس شخصیت کا بھی سن لیجئے جو پیرانی پیر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، حنبلی المذہب ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بیڑے غرق بھی کرواتا ہے اور کنارے بھی لگاتا ہے۔ لوگوں میں 11ویں والا مشہور ہے۔ وہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب غنیت الطالبین میں صفحہ نمبر 55 جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ یہاں تو شیخ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور پھر لطف کی بات ایک اور ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات 32 میں جلد نمبر 1 میں شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیرانی پیر سے کوئی شیعہ پوشیدہ نہیں ہے، یعنی پیرانی پیر کو وہی درجہ دیتا ہے جو اللہ کا درجہ ہے، یعنی مطلب ہے شرک کرتے ہیں، اور ان کی آنکھ ہر وقت لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ ملفوظات میں لکھا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے۔ اب دیکھو، پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اعلی حضرت کا یہ قول درست ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے محفوظ میں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ حضور انور کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اب ہمارے دوستوں کو ذرا سوچ کرنا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ 12 ربیع الاول کو ولادت نبی سمجھتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم کا جو قول کیا ہے وہ غلط ہے، یہاں اس کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کا قول غلط ہے تو پھر مولانا بریلوی کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پیرانی پیر کی آنکھ ہر وقت لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے۔ اگر پیرانی پیر لوح محفوظ دے کر اعلان کر رہے ہیں تو پھر آئندہ سال میلاد کا جلوس جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں 10 محرم کو برآمد ہونا چاہیے، اور پھر بڑا لطف آئے گا، بڑا دلچسپ منظر ہوگا کہ ایک طرف امام باڑوں سے تعزیہ کا جلوس نکلے گا تو دوسری طرف باغات مسجدوں سے میلاد النبی کا جلوس برآمد ہوگا، ایک طرف آنسو بہاتا دوپٹوں سے سجا ہوا گھوڑا ہوگا تو دوسری طرف میرے دوستوں ہاروں سے لدی ہوئی اور رنگین کپڑوں سے سجی ہوئی بیل گاڑیاں ہوں گی، ایک طرف سیدنا حسین کے روزے کے نقلی تابوت ہوں گے تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ماڈل ہوں گے، ایک طرف سیاہ پگڑیوں والے ہوں گے تو دوسری طرف سبز پگڑیاں ہوں گے، ایک طرف ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی تو دوسری طرف نقلی عربی سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں، ایک طرف سینہ کوبی ہوگی، ایک طرف سنیا کوبی ہوگی تو دوسری طرف جو ہے گتکا بازی، ایک طرف مرثیے ہوں گے، آہ بکا ہوگی تو دوسری طرف یہ علمی اور فلمی ریکارڈیں ہوں گی، ایک طرف ماتم کی آواز فضا میں ابھرے گی، دوسری طرف بینڈ کی آواز فضا میں گونجے گی، ایک طرف غم اور حزن کا مظاہرہ ہوگا، دوسری طرف جو ہے خوشی کا مسرت ہوگا، ایک طرف شام غریبان ہوگی تو دوسری طرف عمارات پر چراغان ہوگا۔ پھر جب دونوں جلوس شہر کے مرکزی بازار میں آمنے سامنے ہوں گے تو شیعہ سنی بائی بائی کے نعرے کی تعبیر واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شیعہ سنی بائی بائی، تو لہٰذا یہ بائی بائی کا وجہ یہ تعبیر واضح ہو جائے گی۔ حالانکہ تاریخ ولادت میں اختلاف کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟